السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے رمضان المبارک اور زندگی کے سب معاملات بہترین گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے جی ہمارے ملک میں بہت ترقی و کامیابی اور خوشحالی آئے اور سکون عافیت ہو۔ جو بے چینی اور اضطراب کا دور گزر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و کرم برکت سے اپنے کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے ہماری قوم پہ، ہماری ملت پہ، اور یہ ٹال دے پاکستان سے اور ساری ملت اسلامیہ سے، آمین۔ جس دعا کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اشفاق مرحوم کے اپنے مشہور زمانہ پروگرام، جس کے اوپر بہت سی کتابیں بھی بعد میں شائع ہو چکی، زاویہ پروگرام جو پی ٹی وی ہوم پہ آیا کرتا تھا، اس میں فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو دعا دیا کرتے تھے آخر میں کہ جو یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے، اور اس کے ساتھ وہ اس میں ایک اضافہ فرمایا کرتے تھے اپنے بابا جی جو ان کے روحانی استاد تھے، بابا نور دین، ان کی بات ایک دہرایا کرتے تھے کہ اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، کون سا اپنے پلے سے دینا ہے، اس لیے دینے میں کبھی کنجوسی نہ کرو۔ یہ بات جو ہے نا، یہ اگر ہم سمجھ لیں تو انسان کی بہت ساری تکالیف، مشکلات اس کی اپنی بھی ختم ہو جائیں اور اس کی دوسروں کی بھی ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں، اگر ہم معاشی لحاظ سے دیکھیں، ہم دوسروں کی مالی امداد کرنا شروع کر دیں، ہم وہ زکوٰۃ کے زمرے میں ہو، صدقہ کے ساتھ ہو، صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم سوچ کے کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے اپنے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہماری بہت ساری صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور یہ باقی کے مال کو صاف کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہر طرح کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ نمائش کے لیے جو کام کیا جائے، کسی کے لیے، کسی کے گھر میں راشن چپ کر کے لے گئے، کسی کو کپڑے خاموشی سے اس کے لیے تحفہ دے دیا، ہر کسی کا بھرم رکھتے ہوئے، اس کی خودداری، اس کی عزت نفس کو کچلے بغیر اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں جو ہماری استطاعت میں ہے، افطار کا کھانا، سحر کا کھانا خاموشی سے اگلے کے گھر پہنچا آئے بغیر کچھ جتلائے بتائے، تو یہ بہت خوبصورتیاں ہیں، یہی رنگینیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ یہ رنگ، پھل، پھول، یہ سب اللہ ہماری فطرت کے سارے حسین نظارے ہماری خوشی اور سکون کے لیے اور ذہن، دل، دماغ کی تراوٹ کے لیے ہیں۔ تو ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے ہمارا وجود آسانی کا باعث بنے، نہ کہ مشکلات کا باعث بنے۔ اب اس کے علاوہ ہم کیسے آسانیاں تقسیم کر سکتے ہیں؟ اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ماتحت کون لوگ ہیں، ان کی کس طرح کی ان کی نیچر ہے، کس طرح کی طبیعت ہے، اور ان کے ساتھ کس طرح کے مسائل ہیں۔ آپ ان کے نازک احساسات کو، ان کے سینسٹیو ایریاز کو ٹچ نہ کریں۔ آپ کسی کو خواہ کٹہرے میں ہر وقت کھڑے نہ رکھا کریں۔ اگر کسی طریقے سے کسی طالب علم کی مدد ہو سکے پڑھائی میں، اس کو بے لوث پڑھا سکیں، اگر آپ کسی کی ترقی و کامیابی میں آپ روڑے اٹکا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی، تو یہ آپ نے اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کو تباہ کر لیا۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عمل و کردار کیا معاشرے میں مثبت تبدیلی کا باعث بن رہا ہے یا اس سے منفی رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے عمل اور کردار کو اور اپنے کی تصحیح کی ضرورت ہے، وہ ہمیں آج ٹھیک کرنا ہے، اسی وقت ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری زبان، ہماری گفتار، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو بے لگام قسم کی آزادی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر کسی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کسی کی بھی ذات، کردار اور اس کے پورے خاندان، شجرہ، ہر چیز کی دھجیاں اڑانے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ وتیرہ ہمارے دین کا سکھایا ہوا ہے، نہ ہمارے ثقافت و معاشرت کا حصہ ہے۔ یہ کہاں سے آیا یہ نہیں جانتے، لیکن اس کو ختم ہونا چاہیے، اس میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں ایسی چیزوں کو کہ بالکل ہمیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو لعن طعن کرنے اور دوسروں پہ بہتان تراشی کی بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنی ذات کا محاسبہ اس حد تک کر چکے ہیں کہ ہم بالکل پکچر پرفیکٹ بن چکے ہیں کہ دوسروں کو ہم اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم جو چیزیں دوسروں کو چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر ہیں، ہمارے بالکل قریب جو لوگ ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، ان میں موجود ہیں کہ نہیں، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم یہ تزکیہ نفس کا چونکہ مہینہ ہے رمضان المبارک، تو اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم دوسروں کے لیے کسی بھی طریقے سے سکون کا باعث ہے ہمارا وجود، آسانی کا باعث ہے، یا ہم دوسرے کو اذیت اور چاہے جس بھی طریقے سے ہم دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے میں مصروف ہیں، یا ہم دوسرے کے لیے راستے ہموار کرنے میں
مصروف ہیں، چاہے وہ روحانی و باطنی سفر کے ہوں، چاہے مادی و معاشرتی و مالی ترقی کے ہوں، اور چاہے ہم کسی کے علم و تعلیم اور اس کی پرورش اور اس کی تربیت میں ہم یہ کام کر رہے ہوں، ہر طریقے سے ہم بہترین عمل کر رہے ہوں گے اگر ہمارا رویہ اور ہماری سوچ اور ہماری نیت نیک ہوگی اور ہمارے عمل اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا، تو اس کو تسلسل کے ساتھ کرتے جائیں اور مزید بڑھائیں، اس میں نکھار پیدا کریں۔ اور اگر کوئی منفی عادت ہے تو اس کو ہمیں آج اسی وقت ترک کرنا ہے، یہ عہد ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ یہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔